بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، السلام علیکم۔ کمشنر میرپور ڈویژن چوہدری مختار حسین ہمارے مہمان ہیں۔ چوہدری مختار حسین صاحب کو حکومت آزاد کشمیر، وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب چوہدری انوار الحق صاحب نے انتہائی اہم ذمہ داریاں دی ہیں میرپور ڈویژن کی۔ جناب چوہدری مختار حسین صاحب، آپ کشمیر اور پاکستان کے انمٹ اور لازوال رشتوں کے حوالے سے نئی نسل کو کیا پیغام دیں گے؟ مہربانی جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو پاکستان اور کشمیر کا رشتہ ہے یہ بہت ہی لازوال ہے، اور جتنی تاریخ ہماری موجود ہے وہ اس پہ شاہد ہے، اور اسی وجہ سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے۔ شہ رگ ہی زندگی کا ایک ذریعہ ہے۔ اب یہ شہ رگ اگر آپ کی محفوظ نہیں ہے تو آپ کی لائف سٹیک پہ ہے۔ ہمارا جو اس وقت کشمیر کی صورتحال ہے، ہماری شہ رگ کا ایک بڑا حصہ ہمارے جو ایک ازلی دشمن ہے اس کے پنجے میں ہے۔ تو ہمیں سب پاکستان والوں کو، سب آزاد کشمیر والوں کو اس پہ بہت باریک نظر سے سوچ کے ایک لائحہ عمل تیار کرنا ہے کہ ہم اپنی جو شہ رگ کا جو حصہ ہمارے دشمن کے ہاتھ میں ہے ہم اس کو آزاد کروا سکیں، تاکہ جو پاکستان کا تخیل دیا گیا تھا، تصور دیا گیا تھا، جو پاکستان پورا مکمل ہوتا ہے وہ تب ہوتا ہے جب پورا کشمیر پاکستان کے ساتھ ہو، اور کشمیر کے بغیر پاکستان مکمل نہیں ہے۔ پاکستان کی تکمیل کشمیر کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر ہم کشمیر کو پاکستان سے نکال دیں تو باقی جو پاکستان رہتا ہے وہ بہت ہی نامکمل ہے۔ ہمیں پوری پاکستانی قوم کا ہم بہت مشکور ہیں، ہم ان کے ممنون ہیں کہ وہ ہمارے پشتیبان ہیں تحریک آزادی کشمیر میں۔ تحریک آزادی کشمیر کو چلانے میں ہر سفارتی محاذ پہ، ہر مذاکرات کے محاذ پہ، ہر بڑے دنیا کے عالمی اداروں میں پاکستان تحریک آزادی کشمیر کی حمایت کرتا ہے، جس کے لیے ہم پاکستان کے ارباب حل و عقد اور پاکستان کے عوام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ابھی اگرچہ اب ایک 19 برس کا طویل عرصہ گزر چکا ہے، اور گزشتہ روز 8 اکتوبر کا جو زلزلہ جس کی یاد میں تقریبات بھی منعقد کی گئی ہیں، آپ اس وقت کو دیکھیں کہ جب وہ زلزلہ آزاد کشمیر میں آیا تو پاکستان کے بھائیوں نے اس طرح جڑ کے اور جت کے مدد کی جیسے کہ وہ خود اس کا شکار ہو گئے ہیں، اور کشمیری بھائیوں کو دوبارہ بحالی کے لیے، ان کو اٹھانے کے لیے، ان کے گرے ہوئے گھروں کو، ان کے ضائع ہوئے کاروباروں کو، تباہ ہونے والے کاروباروں کو بحال کرنے کے لیے پاکستان کے تمام بھائیوں نے بلا تفریق صبح اور شام کا احساس کیے بغیر، خیال کیے بغیر، وہ اپنا سارا کچھ جو ان کے بس میں تھا لے کے کشمیر میں آ گئے اور اپنے بھائیوں کے سامنے رکھ دیا۔ تو یہ وہ لازوال رشتے کی یہ تصدیق ہے کہ جس کی طرف قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اشارہ کیا تھا۔ دوسرا اس کا آپ دیکھ لیں کہ جو کشمیر کے واٹر ریسورس ہیں سارے پاکستان کو جاتے ہیں۔ کشمیر کے اندر پیدا ہونے والی بجلی پاکستان میں استعمال ہوتی ہے۔ کشمیر کے اور جو وسائل ہیں ان کا رخ پاکستان کی طرف ہے۔ اگر ان چیزوں کو ہم نفی کریں تو یہ فطرت کی اور فطرت کے بنائے ہوئے اس علاقے کی اور اس کی جغرافیائی صورتحال کی نفی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس بات میں نئی نسل کو یہ باور کروائے جانے کی ضرورت ہے
کہ پاکستان اور کشمیر ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں۔ یہاں پہ جناب چودھری صاحب حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق بھی کشمیر کی دھرتی سے تھا، اور قائد اعظم کو انہوں نے ہی برطانیہ سے بار بار بلوایا کہ آئیے اور اس قوم کی رہنمائی کیجیے، تو گویا کشمیر کا پاکستان کے ساتھ یہ رشتہ علامہ اقبال علیہ رحمت کے ذریعے بھی قائم ہوتا ہے۔ جی بالکل، یہ آپ نے بہت صحیح فرمایا اور بہت اہم تاریخی نقطے کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب نے جب 1930 کے خطبہ الہ آباد میں پاکستان کا تصور دیا، تو اب آپ دیکھ لیں کہ پاکستان اور کشمیر کے جو رشتہ ہے اس کی تاریخ کتنی پرانی ہے، کتنے دور تک پیچھے جاتی ہے، کہ ڈاکٹر صاحب کا تعلق کشمیر سے تھا۔ پھر اس کے بعد بھی بہت ساری بڑی بڑی شخصیات جو پاکستان میں نظام حکومت میں، پاکستان کو چلانے میں جن کا عمل دخل رہا ہے، ان کا تعلق کشمیر سے ہے۔ اب بھی کشمیر کے لاکھوں لوگ پاکستان میں آباد ہیں، وہاں بس رہے ہیں۔ جب 1947 کی، 1965 کی اور 1971 کی لڑائیاں ہوئیں ہندوستان کے ساتھ، اور 1947 کا تقسیم ہند ہوئی، تو کشمیریوں کی بڑی تعداد جو لاکھوں میں ہے ہجرت کر کے پاکستان میں آباد ہوئی، اور پاکستانی بھائیوں نے بہت ہی خندہ پیشانی کے ساتھ انہیں اپنے پاس آباد کیا، اپنے زمینیں ان کو دیں، اپنے ساتھ ان کو بھائی بنایا، بالکل ایسے ہی جیسے ہجرت مدینہ، پہلی جو دوسری جو ہجرت ہوئی اسلام میں، تو مدینہ کے لوگوں نے مکہ والے لوگوں کو اپنے ساتھ، انصار اور مہاجر کا جو تھا وہ یہاں بھی دیکھنے کو ہمیں وہ ملتا ہے کہ پاکستانی بھائیوں نے بہت فراخ دلی سے اپنے بھائیوں کو اپنے ساتھ، کشمیریوں کے لاکھوں کی تعداد آباد ہے، بڑے بڑے جو شہر ہیں وہاں پہ کشمیریوں کو کے بڑے بڑے کاروبار ہیں، جو مہاجرین کے علاوہ یہاں سے لوگ جا کے وہاں کاروبار کرتے ہیں، چونکہ یہ نیچرلی باؤنڈ ایریا اس طرح ہے کہ یہ ایک دوسرے سے ڈیٹیچ نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں صرف جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو یہ باور کرواتے رہیں، ہم اسلاف کی جو تاریخ ہے وہ ان کے سامنے رکھتے رہیں، ہم جو آج کا یہ سوشل میڈیا کا دور آیا ہے جس میں تھوڑا سا وہ پرانی چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں، ان کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھٹنے دینا چاہیے۔ ہمیں لوگوں کو، نئی نسل کو، لوگوں کو، شہریوں کو ریاست کے تصور سے آگاہ رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ لوگوں کو جو ریاست کا تقدس ہے وہ اس کی سمجھ آئے اور لوگ اس کے ساتھ اپنی وفاداری اور وفاشاری کو برقرار رکھیں۔ جناب چودھری صاحب، پاکستان کے محسن جوہری سائنسدان جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم، جناب ڈاکٹر عطاء الرحمان پاکستان کے سابق وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، سابق چیئرمین HEC، جنرل نعیم خالد لودھی، علی رضا سید چیئرمین کشمیر کونسل برسلز، چودھری دلپذیر صدارتی مشیر برائے صدر آزاد کشمیر مبشر لون برنلے سے، اسی طریقے سے پاک کشمیر گلوبل سپریم کونسل کے ہیڈ جناب راجہ سکندر، دنیا جہان کے کشمیری اور پاکستانی مجھ سے رابطے میں رہتے ہیں، ریڈیو پاکستان پہ انٹرویوز دیتے ہیں، ان سب کا کہنا ہے ہم اخلاقی سطح پہ مضبوط گراؤنڈ پہ ہیں، پاکستان اور کشمیر، جموں کشمیر کی آزادی کی منزل انشاءاللہ حاصل کریں گے، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کشمیریوں کو دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی فورم حق کے خود ارادیت سے انکار نہیں کر سکتا، اور اس کا ثبوت، اس کی دلیل یہ ہے کہ گزشتہ 77 برس سے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے ایجنڈے پہ یہ مسئلہ حل طلب ہے،
کیوں حل طلب ہے وہ اس کو نگیٹ نہیں کر سکتے. اگر انہوں نے حل نہیں کروایا تو وہ اس کا انکار بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس لیے کہ جو 3 جون پلان جو انگریزی حکومت نے بنایا تھا وہ فیور کرتا ہے جو ڈیموگراف تھا، جو پاپولیشن تھی وہ ساری اس کا، اور جو اس کا نیچرل جو الحاق تھا وہ کشمیر کا پاکستان کے ساتھ ہونا تھا. لیکن وہاں پہ اس وقت کی کچھ چال بازیوں کی وجہ سے یہ ایسا ممکن نہیں ہو سکا. گرداسپور کا علاقہ فارمولے سے ہٹ کے انڈیا کو دیا گیا اور اس کی وجہ سے انڈیا کو انڈین آرمی کو ایکسیس ملی. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کشمیریوں کے حوصلوں کو دیکھ لیں، ان کے استقلال کو دیکھ لیں، 77 برسوں سے وہ انہوں نے سرنڈر نہیں کیا. کیا کمال بات ہے، انہوں نے 77 برسوں سے ایک ظالم اور جابر فوج کے سامنے، اور وہ بھی جو 10 لاکھ کے راؤنڈ ہے اس کے سامنے سرنڈر نہیں کیا. 1988-99 سے لے کے اب تک وہ مسلسل جنگ کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی انہوں نے بہت برداشت کیا، مگر انہوں نے یہ ہار نہیں مانی کہ وہ اپنا یہ مطالبہ ترک کر دیں، وہ اپنا وہ رائٹ جو انہیں 3 جون پلان میں دیا گیا تھا اس کو فورگو کر دیں. وہ اس پر قائم ہیں، وہ اس کو لے کے چل رہے ہیں، وہ سنگینوں کے سائے کے نیچے سبز ہلالی پرچم کو تھام کے کھڑے ہیں. کیا کمال ہے ان کی، کیا ان کے جذبے ہیں، کیا ان کے حوصلے ہیں، کیا ان کی قربانیاں ہیں، ان کا کوئی بدل نہیں. آج کا خصوصی پروگرام ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان پہ آپ ریڈیو پاکستان پہ بھی دیکھیں گے، سنیں گے. اللہ پاکستان، کشمیر، امت مسلمہ اور دنیا کے امن پسند انسانوں کے حال پہ رحم فرمائے، اور جو دنیا کے امن کو غارت کرنا چاہتے ہیں پہلے تو ان کو ہدایت دے، بصورت دیگر ان کو تلف کر دے. آمین. فی امان اللہ. اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے.